بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جمعہ کے فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن تمام دنوں سے بہتر ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں سے بہتر ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے اور قیامت بھی اسی دن ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ میں ایک ایسا وقت ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو ضرور قبول ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے۔ اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی روز کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو کہ وہ اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے حالانکہ وفات کے بعد آپ کی ہڈیاں بھی نہ ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا بدن زمین پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ سے زیادہ کوئی دن مقدس نہیں۔ اس میں ایک وقت ایسا ہے کہ کوئی مسلمان اس میں جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جس چیز سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے۔ شاہد کا لفظ سورہ بروج میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ ترجمہ، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے، یعنی بڑے بڑے ستاروں والا، اور قسم ہے روز موعود یعنی قیامت کی، اور قسم ہے شاہد یعنی جمعہ کی، اور مشہود یعنی عرفہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک سب دنوں سے زیادہ عظمت والا ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا شب جمعہ کو مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم کی تلاوت فرمائی۔ ان کے پاس ایک یہودی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اگر ہم پر ایسی آیت اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن اتری تھی، ایک جمعہ اور دوسرا عرفہ کے دن، یعنی ہم کو بنانے کی کیا حاجت ہے؟ اس دن تو خود ہی دو عیدیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن روشن دن ہے۔ قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ مستحقین جنت کو جنت میں اور مستحقین دوزخ کو دوزخ میں بھیج دیں گے، اور یہی دن وہاں بھی ہوں گے۔ اگرچہ وہاں دن رات نہ ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو دن اور رات کی مقدار گھنٹوں کے حساب سے سکھائے گا۔ پس جمعہ کا دن آئے گا اور وہ وقت ہوگا جس وقت مسلمان دنیا میں جمعہ کی نماز کے لیے نکلتے تھے۔ ایک آواز لگانے والا آواز دے گا، اے اہل جنت، مزید اضافی انعام کے جنگلوں میں چلو۔ اے اہل جنت، مزید اضافی انعام کے جنگلوں میں چلو۔ وہ ایسا جنگل ہے جس کا طول و عرض سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ اتنا بڑا جنگل ہے کہ اس کا طول و عرض سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ وہاں مشک کے ڈھیر آسمان کے برابر بلند ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے اور مومنین یاقوت کی کرسیوں پر۔ پس جب سب لوگ اپنے اپنے مقام پر بیٹھ جائیں گے، حق تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جس سے وہ مشک جو وہاں ڈھیر ہوگا اڑے گا، اور وہ ہوا اس مشک کو ان کے کپڑوں پر لے جائے گی اور ان کے چہرے اور بالوں میں لگائے گی۔ وہ ہوا اس مشک کے لگانے کا طریقہ اس عورت سے بھی زیادہ جانتی ہے جس کو تمام دنیا کی خوشبوئیں دے دی جائیں۔ پھر حق تعالیٰ عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دے گا کہ عرش کو ان لوگوں کے درمیان میں لے جا کر رکھو۔ پھر ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرمائیں گے، اے میرے بندو جو غیب پر ایمان لائے، اے میرے بندو جو غیب پر ایمان لائے، حالانکہ مجھ کو دیکھا نہ تھا اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور میرے حکم کی اطاعت کی، اب کچھ مجھ سے مانگو، یہ دن مزید یعنی زیادہ انعام کرنے کا ہے۔ سب لوگ ایک زبان ہو کر کہیں گے، اے پروردگار، ہم تجھ سے خوش ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔
حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اہل جنت، اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تم کو اپنی بہشت میں نہ رکھتا، اور کچھ مانگو، یہ دن مزید اضافی انعام کا ہے۔ تب سب لوگ یک زبان ہو کر عرض کریں گے، اے پروردگار، ہم کو اپنا جمال دکھا دے کہ ہم تیری مقدس ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا اور ان لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا اور اپنے جمال جہاں آرا سے ان کو گھیر لے گا۔ اگر اہل جنت کے لیے یہ حکم نہ ہو چکا ہوتا کہ یہ لوگ کبھی جلائے نہ جائیں گے تو بے شک وہ اس نور کی تاب نہ لا سکیں اور جل جائیں۔ پھر ان سے فرمائے گا کہ اب اپنے اپنے مقامات پر واپس جاؤ۔ ان لوگوں کا حسن و جمال اس جمال حقیقی کے اثر سے دوگنا ہو گیا ہوگا۔ یہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس آئیں گے، لیکن نہ بیویاں ان کو دیکھیں گی نہ یہ بیویوں کو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نور جو ان کو چھپائے ہوئے تھا ہٹ جائے گا، تب یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ ان کی بیویاں کہیں گی کہ جاتے وقت جیسی تمہاری صورت تھی وہ اب نہیں، یعنی ہزارہا درجہ اس سے اچھی ہے۔ یہ لوگ جواب دیں گے کہ ہاں، یہ اس سبب سے کہ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کو ہم پر ظاہر کیا تھا اور ہم نے اس کے جمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہر روز دوپہر کے وقت دوزخ تیز کی جاتی ہے، مگر جمعہ کی برکت سے جمعہ کے دن تیز نہیں کی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ کو ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عید مقرر فرمایا ہے، پس اس دن غسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو وہ خوشبو لگائے، اور مسواک اس دن پابندی سے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور بقدر امکان طہارت حاصل کرے، اس کے بعد اپنے بالوں میں تیل لگائے اور خوشبو استعمال کرے، اس کے بعد نماز کے لیے چلے، اور جب مسجد میں آئے کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے، پھر جس قدر نوافل اس کی قسمت میں ہوں پڑھے، پھر جب امام خطبہ پڑھنے لگے تو خاموش ہو، تو اس کے گزشتہ جمعہ سے اس وقت تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جمعہ کے دن خوب غسل کرے اور سویرے مسجد میں پیدل جائے، سوار ہو کر نہ جائے، پھر خطبہ سنے اور اس درمیان میں کوئی لغو کام نہ کرے، تو اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی کامل عبادت کا ثواب ملے گا، 1 سال کے روزوں اور 1 سال کی نمازوں کا۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگ نماز جمعہ نہ چھوڑیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ سخت غفلت میں پڑ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعہ سستی سے یعنی بغیر عذر کے ترک کر دیتا ہے، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر واجب ہے، سوائے ان 4 آدمیوں کے۔ نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 نابالغ لڑکا، اور نمبر 4 بیمار۔ ان 4 آدمیوں کے علاوہ جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر واجب ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تارکین جمعہ کے حق میں فرمایا، میرا پکا ارادہ ہوا کہ کسی کو اپنی جگہ امام بنا دوں اور خود ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ یعنی اس کے نفاق کا حکم ہمیشہ رہے گا۔ اگر توبہ کرے یا اللہ تعالیٰ محض ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا ضرورت جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جو تبدیلی سے بالکل محفوظ ہے، یعنی اس کے نفاق کا حکم ہمیشہ رہے گا۔ البتہ اگر توبہ کرے یا اللہ تعالیٰ محض اپنی مہربانی سے معاف فرماویں تو دوسری بات ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھنا ضروری ہے، سوائے بیمار، مسافر، عورت، نابالغ لڑکے اور غلام کے۔
پس اگر کوئی شخص فضول کام یا تجارت میں مشغول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے توجہ ہٹا لیتے ہیں اور وہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے پے در پہ کئی جمعے چھوڑ دیے تو اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ جمعہ کے آداب میں ہے کہ جامعہ مسجد میں جلدی جائے، جو شخص جتنا پہلے جائے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے اس مسجد کے دروازے پر جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے کھڑے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو، پھر اس کے بعد دوسرے کو، اسی طرح درجہ بدرجہ سب کا نام لکھتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آیا اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اونٹ قربان کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے گائے کی قربانی کرنے میں ثواب ملتا ہے، پھر جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے مرغ ذبح کرنے میں، پھر جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کو انڈا صدقہ کر دیا جائے۔ پھر جب خطبہ ہونے لگتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جانے میں ہر قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ انسان پڑھتے تھے، لہٰذا ان صورتوں کو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں مستحب سمجھ کر کبھی کبھی پڑھا کرے، کبھی کبھی چھوڑ دے، تاکہ لوگوں کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ صورتیں لازمی ہیں۔ جمعہ کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ یا سورہ منافقون یا سورۃ الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے تھے۔ جمعہ کے دن نماز سے پہلے یا بعد میں، جمعہ کے دن نماز سے پہلے یا بعد میں سورہ کہف پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے۔ جمعہ کے دن نماز سے پہلے یا بعد میں سورہ کہف پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن جو شخص سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر ایک نور ظاہر ہوگا، اور قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک جتنے گناہ اس سے ہوئے تھے سب معاف ہو جائیں گے۔ سورہ کہف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر ایک نور ظاہر ہوگا، اور اس کے گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک جتنے گناہ اس سے ہوئے تھے سب معاف ہو جائیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ جمعے کے دن درود شریف پڑھنے میں بھی باقی دنوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی لیے احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جمعہ کے دن درود شریف زیادہ پڑھو۔ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد خطبہ کی اذان سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، یہ موقدہ سنتیں ہیں۔ پھر خطبہ کے بعد جمعہ کی 2 رکعت فرض امام کے ساتھ پڑھے، پھر 4 رکعت سنت پڑھے، یہ سنتیں بھی موقدہ ہیں۔ پھر 2 رکعت سنت پڑھے، یہ 2 رکعت بھی سنت موقدہ ہیں۔ جمعہ کی نماز صحیح ہونے کے لیے شہر یا قصبے کا ہونا ضروری ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے شہر یا قصبہ کا ہونا ضروری ہے۔ گاؤں یا جنگل میں نماز جمعہ درست نہیں، البتہ جس گاؤں کی آبادی قصبے کے برابر یعنی کم از کم 3 سے 4 ہزار آدمیوں پر مشتمل ہو وہاں جمعہ درست ہے۔ جس آبادی میں 3 یا 4 ہزار، جس گاؤں میں 3 یا 4 ہزار، جس گاؤں کی آبادی 3 یا 4 ہزار آدمیوں پر مشتمل ہو وہاں جمعہ پڑھنا درست ہے۔ جب لوگ جمع ہو جائیں تو امام کو چاہیے کہ ممبر پر بیٹھ جائے اور مؤذن اس کے سامنے کھڑے ہو کر اذان کہے۔ اذان کے بعد فوراً امام کھڑا ہو کر خطبہ شروع کر دے۔ اگر سنت یا نفل پڑھتے ہوئے خطبہ شروع ہو جائے تو راجح یہ ہے کہ سنت موقدہ پوری کر لے اور نفل میں 2 رکعت پر سلام پھیر دے۔ دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنے کے دوران امام یا مقتدیوں کا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ ہاتھ اٹھائے بغیر اگر دل میں دعا مانگی جائے تو جائز ہے، بشرطیکہ کا زبان سے کچھ نہ کہے، نہ آہستہ اور نہ زور سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم سے یہ منقول نہیں۔
نماز جمعہ پڑھتے وقت دل میں یہ ارادہ کیا جائے کہ 2 رکعت فرض نماز جمعہ پڑھتا ہوں۔ اگر کوئی مسبوق قعدہ اخیر میں اتحیات پڑھتے وقت یا سجدہ سہو کے بعد آ کر ملے تو اس کی شرکت صحیح ہو جائے گی اور اس کو جمعہ کی نماز پوری کرنی چاہیے، ظہر پڑھنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی بندہ لیٹ ہو گیا نماز سے، جماعت سے دیر ہو گئی اور آخری قعدہ میں تشہد میں بھی آ کے مل جائے، سلام پھیرنے سے پہلے آ کر مل جائے تو اسے نماز جمعہ پورا کر لینا چاہیے اور ظہر کی نماز ادا کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جمعہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حکم اور اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا